پھر آپ نے ایک گیلی ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹہنی کے یہ دونوں ٹکڑے جب تک خشک نہیں ہو جاتے امید ہے کہ ان دونوں آدمیوں کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر ثم قال بلا کان احدهما لا یستتر من بولہ وکان الآخر یمشی بالنمیمہ ثم دعا بجریدۃ رطبہ فکسرها کسرتین فوضع على كل قبر منهما کسرا فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا او الى ان يبسا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اصلاً بخاری سے لی گئی ہے، بعض اضافوں کے ساتھ، رقم ہے 216۔ وہی باب ہے عذاب قبر کا، اس کی روایتیں ہم ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ مکہ میں کسی باغ کا کیا سوال ہے؟ اس طرح کی بعض غلطیاں راوی حضرات کرتے ہیں، یا بعد کے زمانے میں لوگوں کو ذہول ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح بیان کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے باغ تو مدینہ ہی کا ہونا چاہیے، اور مدینہ ہی میں باغات تھے بھی، اور ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہود کے باغات تھے، اور رسول اللہ بھی ادھر جاتے رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکے کے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو 2 آدمیوں کی آواز سنی جس پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس سے پیچھے بھی بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی یا کوئی مشاہدہ آپ کو کرایا گیا۔ یہ مشاہدات کیوں کرائے جاتے ہیں اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ رسول اللہ ہی تک محدود ہوتے تھے، ساتھ جانے والے اسے نہیں سن پاتے تھے۔ چنانچہ بلال کی اور آپ کی گفتگو اس سے پیچھے نقل ہو چکی ہے کہ خود آپ نے ان سے پوچھا کہ بلال تم نے بھی یہ سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تب فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور بظاہر کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک گیلی ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹہنی کے یہ دونوں ٹکڑے جب تک خشک نہیں ہو جاتے امید ہے کہ ان دونوں آدمیوں کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی۔ اس روایت کے قبول کرنے پر بھی بہت سی بحثیں ہیں اور رد کرنے پر۔ مثال کے طور پر اس میں 2 جرائم کا ذکر ہے یا 2 گناہوں کا ذکر ہے، ایک چغلی کھانا اور دوسرے پیشاب سے نہ بچنا، یعنی پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کی، قطرے پڑ گئے طہارت کے پہلو سے۔ چغلی کھانا تو ایک کبیرہ گناہ ہے، جس طرح کہ قرآن سے بھی معلوم ہے، اور اس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی بلکہ اس کی آبرو پر حملہ ہوتا۔ اس پر اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے یا کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ پیشاب کے قطرے پڑ گئے اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بالکل ناقابل فہم ہے۔ ایک معمولی سا معاملہ ہے طہارت سے متعلق،
احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور ہر معاملے میں کرنی چاہیے، اور ہمارے دین میں طہارت کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ چنانچہ استاد امام امین حسن اصلاحی نے اس روایت پر بڑی سخت تنقید کی ہے اس خاص پہلو سے کہ یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ دوسری چیز جو لوگوں میں ایک روایت کا باعث بن گئی ہے، وہ اس روایت میں بھی ہے اور آگے بھی ایک دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے کہ ایک گیلی ٹہنی لے کے قبر پر لگا دی گئی، تو لوگ اب بھی گیلی ٹہنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تدفین کے بعد لگا دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جس طرح حضور نے ایک گیلی ٹہنی لگائی تھی تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ میرے نزدیک یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ سمجھی نہیں گئیں۔ تو اس کو جس طرح سے اس سے پیچھے ہم مختلف روایتوں کو پڑھ کے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں کیا قاعدہ ہے جو پیش نظر رکھا جا رہا ہے، اسی ذیل میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن سے اور سب روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تمام روایتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ابھی ہم یہ غالباً 17ویں 18ویں روایت پڑھ رہے ہیں، یہ 25-26 کے قریب روایتیں ہیں، یہ سب آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا قانون جزا و سزا کے معاملے میں یہی ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، انسان یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ رخصت ہوتے وقت آدمی کے ساتھ فرشتے اس کی شخصیت اور اس کے اعمال کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں اور بدلے بھی لیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو صلا دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات پیچھے روایتوں میں بھی آ گئی ہیں، اور قرآن مجید نے مرکت کا لفظ یعنی سونے کی جگہ خوابگاہوں کا لفظ استعمال کرتے قبر کے بارے میں بتا بھی دیا ہے۔ چنانچہ یہی کہا ہے کہ جب سب لوگ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ من باسنا من مرکدنا، ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے۔ سلا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ قیامت میں اٹھیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، اور پھر کسی کے لیے جزا، کسی کے لیے سزا۔ قبر میں اس طرح کی کوئی چیز عمومی قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس میں استثناء عذاب و ثواب کا اسی اصول پر ہے جس کی وضاحت ہم نے اس دنیا میں بھی کی ہے اور بار بار کر رہے ہیں کہ وہ اتمام حجت کا قانون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جن قوموں کی طرف آتے ہیں اور ان کے مخاطبین کی حیثیت سے وہ قومیں ان کی دعوت سنتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے لیے دنیا ہی سے عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے، یعنی پہلی قسط دنیا میں آ جاتی ہے، ان کے ساتھ برزخ میں بھی عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم پیچھے روایتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ وہ گفتگو بھی ہوتی ہے منکر نکیر کی کہ وہ رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا رائے ہے تمہاری ان کے بارے میں، کیا کر کے آئے ہو، اور پھر منافقین کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کے منکرین کا، وہ دنیا میں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے اور برزخ میں بھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اس کا درس دے چکا ہوں، اور اسی طرح آل فرعون کے بارے میں صراحت سے کہا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ یہی معاملہ دنیا کے اندر خدا کی اس منتخب قوم کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو ہم یہود یا بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دنیا میں عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو دنیا میں بھی اس میں گرفتار ہیں اور برزخ میں بھی رہیں گے، اور قیامت میں قرآن کے الفاظ میں یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کو لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ اصل میں بنی نجار کے باغ ہے، اور پیچھے صراحت ہے، آگے بھی آ جائے گی کہ یہ یہودی کے باغ تھے، انہی کی قبریں ہیں۔ اس میں اب جو میں نے وضاحتی نوٹ لکھے اور جس میں اس دوسری تیسری بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی، وہ سن لیجئے۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ پچھلی روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مدینے ہی کا کوئی باغ تھا، یعنی مکہ راوی کی غلطی ہے، اور قبریں بھی یہودی کی تھیں جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں دنیا میں برزخ میں عذاب خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ جاری ہے۔ اس کے بعد دوسرا حاشیہ ہے، یہ اسی عذاب کا ذکر ہے، یہ جو فرمایا نا کہ عذاب ہو رہا ہے، جس کی وضاحت ہم نے پیچھے کی ہے کہ یہود جب اپنے لیے اللہ کے آخری پیغمبر کو قتل تک کر دینے کے درپے ہو گئے، یعنی حضرت مسیح، ان کے آخری پیغمبر وہی تھے،
یہود جب اپنے لیے اللہ کے آخری پیغمبر کو قتل تک کر دینے کے درپے ہو گئے اور ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا، وہ فیصلہ خود قرآن میں نقل ہوا ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اب اسی طرح شمار ہوتے اور ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ خود قرآن کا، پیغمبر کا بیان کردہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں خود ہی معاف کر دیتے، توبہ بھی نہیں کی تو معاف کر دیتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا ہے یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی چھوٹی غلطیاں سب معاف کر دیتے ہیں، پیشاب کے قطرے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے بھی بتایا اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے یہ، کہ اگر بڑے گناہوں کا ارتکاب آدمی کرتا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مستحق عذاب ہو گیا تو چھوٹے گناہوں میں بھی پکڑ لیا جائے۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی اگر کسی عورت کے قریب ہوتا ہے اور پھر اس کے مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے یہ کہا اور آخر میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ جو کچھ وہ کر چکا معاف کر دیتا ہے، اور اگر آخری مرحلے میں بھی گزر جاتا ہے تو پھر جو کچھ بد نگاہی سے لے کے اب تک کیا تھا سب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اسی اصول پر اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ گیلی ٹہنی کے بارے میں اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بخاری کی ایک روایت پڑھی جس کا رقم 216 ہے۔ اس روایت کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت ہو چکی، ایک آخری حصہ باقی ہے۔ میں ربط کلام کے لیے اس آخری حصے کا صرف ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، یعنی عذاب قبر کا وہ واقعہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ عذاب قبر ہی کا باب زیر بحث ہے، پھر آپ نے ایک گیلی ٹہنی منگوائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیلی ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ 2 آدمیوں کی قبریں تھیں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹہنی کے یہ دونوں ٹکڑے جب تک خشک نہیں ہو جاتے امید ہے کہ ان دونوں آدمیوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ ہمارے ہاں اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر گیلی ٹہنی کسی قبر میں نصب کر دی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے، نہ گیلی ٹہنی سے کچھ ہوتا ہے، نہ یہ گیلی ٹہنی اس مقصد سے لگائی گئی تھی۔ یہ کیوں لگائی گئی، کیا چیز پیش نظر تھی، اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی صورتحال دیکھی تو اپنی کریم النفسی کے باعث، یعنی آپ کی اپنی شخصیت کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو ہے کہ آپ بعض اوقات بڑی نرمی برتتے ہیں۔ پیغمبروں کے شخصی اوصاف میں بہت کچھ تفاوت ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا مزاج ہے، سیدنا مسیح بالکل دوسرے مزاج کے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت کریم النفسی ہے، یعنی بہت نرمی، بہت لطافت، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی داد دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جو آپ کی طبیعت میں اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہے یا ودیت ہے۔ بعض موقعوں پر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ تو وہ ہے جس پر سورہ توبہ میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اجازت لینے کے لیے آئیں تو اہل ایمان کے معاملے میں تو سختی کی جا رہی ہے، ایک بڑے امتحان سے وہ گزارے جا رہے ہیں، اس میں منافقین نمایاں ہو جائیں گے، تو آپ اس کی اجازت نہ دیں، پیش نظر یہی تھا۔ لیکن حضور سے جب لوگوں نے اجازت مانگی
تو آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے انکار کر ہی نہیں سکتے تھے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت، ساری اسکیم ہی خراب ہو گئی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے اطمینان سے سب کو اجازت دے دی۔ تو ایک طبیعت کے اندر یہ نرمی تھی۔ یہاں بھی جب قریب سے گزرے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ قبریں کن کی ہو سکتی ہیں، عذاب کی وجہ کیا تھی، وہ سب چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی کیا، یعنی یہ چاہا کہ اگر میں پاس سے گزرا ہوں اور مجھے یہ دکھایا گیا ہے اور میرے سامنے کوئی حقیقت کھلی ہے تو کچھ ان کے لیے تخفیف ہو جائے، یعنی وہی نرمی، وہی محبت جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ کے اندر سے اس کا ظہور ہوا۔ تو اس میں یہ تو واضح تھا کہ اللہ کے ایک قانون کے مطابق یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ میں اس کو بالکل ہی ختم کرنے کی درخواست کروں۔ تو آپ نے کچھ وقت کے لیے تخفیف کی دعا کی ہے، اور ٹہنی محض وقت کی تعین کے لیے، یعنی میں کتنی دیر کے لیے چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہاں گھڑی تو نہیں لگائی جا سکتی تھی نا، تو ایک ٹہنی کتنی دیر لیتی ہے خشک ہونے میں، کچھ دن تو لے ہی لیتی ہے، تو اس طرح چند دنوں کے لیے آپ نے تخفیف کی یا اس میں کمی کی دعا کی ہے۔ یہ ٹہنی کچھ نہیں کر رہی، نہ یہ عذاب میں کمی کر رہی ہے، یہ محض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے بارے میں ایک وقت مقرر کیا ہے کہ پروردگار میں اتنی دیر کے لیے کم سے کم چاہتا ہوں کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اس میں کمی ہو جائے۔ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کے ٹوٹکوں سے اللہ تعالیٰ کے قانون پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، یا اس طرح کوئی ٹہنی نصب کرنے کے نتیجے میں یا کوئی اور کام کرنے کے نتیجے میں کسی کے عذاب میں کمی آ جائے گی، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی تخفیف کا مستحق ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی ہے آپ نے، اور واضح ہے، روایت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور اس میں یہ توقع ظاہر کی ہے کہ میری دعا ہے، اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن کیا میں مستقل طور پر یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان کا عذاب ختم کر دیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ میں یہاں سے گزرا ہوں تو نرمی کی جائے، اور اس نرمی کی مدت گویا مقرر کرنے کے لیے ایک ٹہنی نصب کر دی۔ ایک گیلی ٹہنی وقت لیتی ہے کچھ خشک ہونے میں، اتنی دیر کے لیے آپ نے دعا کی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ نہ اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اور نہ ہمیں اب اس طرح کی ٹہنیاں نصب کر کے یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ اس طرح کی کوئی چیز اس روایت سے نہیں نکلتی، نہ اس کا یہ مدعا ہے، نہ یہ چیز پیش نظر ہے۔